السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ۔ ناظرین کرام، آج آپ لوگوں کی خدمت میں تیمم کے کچھ ضروری مسائل لے کر میں حاضر ہوا ہوں۔ اگر کوئی شخص، خواہ وہ مرد ہو یا عورت، کسی وجہ سے پانی استعمال نہ کر سکتا ہو، پانی کے استعمال پر قادر نہ ہو، تو ایسے شخص کے لیے وضو اور غسل دونوں کے لیے تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ مثلا ایسی جگہ پر ہو کہ جہاں چاروں طرف 1 میل یعنی 1600 میٹر تک پانی کا اتا پتہ نہ چلتا ہو، یا پانی تو قریب ہی میں ہو مگر دشمن یا درندہ جانور کے خوف یا کسی دوسری وجہ سے پانی نہ لے سکتا ہو، یا پانی کے استعمال کرنے سے بیماری بڑھ جانے کا اندیشہ اور گمان غالب ہو، تو ان ساری صورتوں میں نماز وغیرہ پڑھنے کے لیے وضو اور غسل کرنے کے بجائے تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ اور وضو اور غسل دونوں کے لیے ایک ہی تیمم کافی ہے، دونوں کے لیے تیمم کا ایک ہی طریقہ ہے۔ آئیے سب سے پہلے یہ جانتے ہیں کہ تیمم میں کتنی باتیں فرض ہے۔ تو اس بارے میں عرض یہ ہے کہ تیمم میں 3 باتیں فرض ہے۔ نمبر 1 تیمم کی نیت کرنا، نمبر 2 پورے چہرے پر ہاتھ پھیرنا، نمبر 3 کوہنیوں سمیت دونوں ہاتھوں پر ہاتھ پھیرنا۔ آئیے اب جانتے ہیں کہ تیمم کرنے کا سنت طریقہ کیا ہے۔ تو تیمم کرنے کا سنت اور بہتر طریقہ یہ ہے کہ سب سے پہلے بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھ کر دل میں تیمم کی نیت کریں، اور زبان سے یہ کہہ بھی لیں کہ نویت ان اتیمم تقربا الی اللہ تعالی، یعنی میں نے تیمم کرنے کی نیت کی اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ میں قرب حاصل کرنے کے لیے۔ پھر دونوں ہاتھوں کی انگلیوں کو کشادہ کر کے دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مارے، یعنی اس طرح انگلیاں جو ہے کشادہ رہیں اور اسی طرح ہاتھوں کو رکھ کر کے زمین پر ماریں۔ اگر گرد و غبار زیادہ لگ گیا ہو تو ہاتھوں کو اس طرح کر کے جھاڑ لیں۔ پھر دونوں ہاتھوں کو پورے چہرے پر جہاں تک وضو میں دھونا فرض ہے اس طرح پھرائیں کہ ہر جگہ ہاتھ پھر جائے، کیونکہ تھوڑی سی جگہ بھی ہاتھ پھرنے سے رہ جائے تو تیمم نہیں ہوگا۔ جیسا کہ میں نے ابھی بتایا کہ تیمم میں پورے چہرے پر ہاتھ پھرانا فرض ہے۔ یہاں تک حکم ہے کہ اگر عورت بلاک یا نت پہنے ہو تو اس کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھرائے، اور مرد کے لیے سنت ہے کہ انگلیوں سے داڑھی کا خلال بھی کر لے۔ پھر دوبارہ دونوں ہاتھوں کو زمین یا دیوار پر مارے، اور پہلے جس طرح ہاتھوں کو اپنے جھاڑنے کا طریقہ سیکھا کہ گرد و غبار اگر زیادہ لگے ہوں تو ہاتھوں کو اس طریقے سے جھاڑنا ہے، تو ویسے ہی اس مرتبہ بھی اگر گرد و غبار لگے ہوں تو ہاتھوں کو جھاڑ لے، اور دونوں ہاتھوں کو جھاڑنے کے بعد اپنے داہنے ہاتھ کو بائیں ہاتھ پر اور بائیں ہاتھ کو دائیں ہاتھ پر رکھ کر کوہنیوں سمیت اچھی طرح پھرائے۔ حتیٰ کہ عورت اگر ہاتھوں میں چوڑیاں یا کوئی زیور پہنے ہوئے ہو تو زیور کو ہٹا کر اس کے نیچے کی کھال پر ہاتھ پھرائے۔ اس طریقے پر تیمم کرنے سے آپ کا تیمم مکمل ہو جائے گا اور آپ نماز وغیرہ پڑھنے کے قابل ہو جائیں گے۔ ناظرین، مٹی، ریت، پتھر، گیرو وغیرہ ہر اس چیز سے تیمم کرنا جائز اور درست ہے۔ ہر اس چیز سے تیمم کر سکتے ہیں جو زمین کی جنس سے ہو۔ مٹی کی مسجد کی دیوار اور زمین پر بھی تیمم کرنا بلا کراہت جائز اور درست ہے۔ اور جن چیزوں سے وضو ٹوٹ جاتا ہے یا غسل واجب ہو جاتا ہے ان سے تیمم بھی ٹوٹ جاتا ہے، تیمم بھی ختم ہو جاتا ہے۔ ان دونوں کے علاوہ پانی کے استعمال پر قادر ہونے سے بھی تیمم ٹوٹ جاتا ہے، تیمم ختم ہو جاتا ہے۔